جانتے ہیں ہماری زندگیوں میں بے سکونی کیوں آ جاتی ہے؟ کیوں آج کل سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے سکونی کی سی کیفیت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جواب نہیں ڈھونڈ پاتے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جواب وہ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اس کا جواب وہ حرام کاموں میں ڈھونڈتے ہیں، اس کا جواب وہ لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اس کا جواب جہاں موجود ہے اور جہاں سے ڈھونڈنا چاہیے وہاں کوئی نہیں ڈھونڈتا، یا پھر پتہ ہوتے ہوئے بھی اس راستے کی طرف نہیں جاتے۔ سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت 124 میں رب العالمین فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے روح گردانی کرتا ہے تو میں اس کا سکون چھین لیتا ہوں۔ اور یقین جانے میں خود اس بات کو اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ چکی ہوں کہ جب مجھ سے نماز رہ جائے، باخدا بے سکونی اتنی بری طرح متاثر کرتی ہے کہ مجھے لگتا ہے جیسے میرے سر پر بہت زیادہ بوجھ ہے اور میں بے سکون ہوتی ہوں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری زندگیوں میں بے سکونی کی بنیاد ہمارا رب العالمین سے، اس کی عبادت سے دور رہنا ہے۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی 5 وقت نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور اس کے باوجود وہ بے سکون ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ کو یاد کریں اور وہ آپ کو بے سکونی میں چھوڑ دے۔ یہ کسی بھی طرح ممکنات میں سے نہیں۔ ہاں، اگر پھر بھی کوئی بے سکون ہے تو پھر 2 وجوہات ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا تو اس نے کسی انسان کا سکون برباد کیا ہوگا، یا پھر وہ نماز کو بوجھ سمجھتا ہوگا اور بس اپنے سر سے اتارنے کے لیے پڑھتا ہوگا۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی کام بس سر سے اتارا جائے تو وہ پھر نتیجہ بھی ویسا ہی دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان بے سکون ہے تو وہ اپنا تعلق اللہ سے بنا لے، پھر دیکھے کیسے زندگی پرسکون ہوتی۔ یقین نہیں تو کر کے دیکھ لیں۔